آپ مخصوص نشستوں کی بحالی کے بعد کس طرح سے دیکھتے ہیں سیاسی طور پر سیاسی اثرات کیا ہوں گے؟ اور ساتھ ہی جس طرح ایاز صاحب بھی بات کر رہے تھے، آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو آج نیوز کانفرنس کی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے، اب اس فیصلے کے بعد آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ایک نئی طاقت ملی ہے؟ اب وہ جس طرح کی تحریک چلانا چاہ رہے ہیں، جدوجہد، تو ایک ان کو موٹیو مل گیا؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی وہ اس تحریک سے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ تھا وہ اس کو زندہ کر پائیں گے؟ اچھا دعا دیکھیں، سب سے پہلے تو جو 1973 کا آئین ہے وہ بیسیکلی ٹرائیکوٹمی آف پاور کو اسٹیبلش کرتا ہے کہ آپ کی ایگزیکٹو، آپ کی لیجسلیچر اور آپ کی جوڈیشری کے درمیان طاقت کی تقسیم کو وہ اس کو انشور کرتا ہے۔ یہاں پہ اب کیا ہوا، جیسے حسنات نے کہا کہ طاقت کا ارتکاز ہو گیا ہے، وہ ایگزیکٹو کے پاس ساری طاقت آ گئی ہے، وہ جوڈیشری بھی اس کے سبسروینٹ ہو گئی ہے، اور جو مکنہ ہے وہاں پہ بھی ان کو 2/3 میجورٹی دے دی گئی ہے۔ بڑی ایک افسوسناک سچویشن ہے۔ تو جب بھی طاقت کا ارتکاز ہوتا ہے دعا، تو وہاں پہ پھر آپ کی مطلق العنانیت آ جاتی ہے، اور یہی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے، اس کا جو رویہ ہے وہ مطلق العنانیت کا رویہ ہے۔ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے، ان کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ کمپلیٹ پاور گریب ہو گیا ہے۔ یہ اسی پروگرام میں بیٹھ کے ہم جب 26ویں ترمیم کے بارے میں باتیں کرتے تھے، اور یہی یعنی بعین اسی کے جو ہمارے خدشات تھے، یا جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے کہ یہ ایک ایفرٹ ہے فرام دی ایگزیکٹو ٹو گریب کمپلیٹ پاور، اور وہی انہوں نے کمپلیٹلی پاور گریب کر دی، اور طاقت کا ارتکاز اب جو ہے وہ ایگزیکٹو کے پاس ہو گیا۔ اور جس طرح سے یہ چل رہا ہے، جو فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ ایک جمہوریت میں، ایک ڈیموکریسی میں آپ کو ایک اپوزیشن، تگڑی اپوزیشن چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ گورنمنٹ کے اوپر چیک رکھ سکے، لیکن یہاں پہ جمہوریت کو بھی جو ہے، اس کو بھی اپوزیشن کو بھی جو ہے اس کے بھی پر کاٹ دیے گئے، اس کو ختم ہی کر کے رکھ دیا گیا 2/3 میجورٹی دے کے، کہ اب جو چاہیں، جس طرح کی قانون سازی وہ چاہیں وہ کر سکیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ ملک کو 73 کا آئین دینے والے جو لیڈر تھے، ان کے سیاسی وارثین جو آج بیٹھے ہیں یہاں پہ، اور اس بندر بانٹ کے اوپر اپنی زیادہ سے زیادہ سیٹیں، جس کے اوپر ابھی یہ 70 کے الیکشن کے بعد عوامی لیگ کی سیٹوں کے اوپر جس طرح سے بندر بانٹ ہو رہی تھی، اسی طرح کی آج اب بندر بانٹ دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ صاحب جو ہمیشہ سے 73 کے آئین کے تناظر میں ہر بات کیا کرتے تھے، کس منہ سے یہ جو ہے جمہوریت کی، جمہوری اقدار کی، پارلیمان کی، قانون کی اور آئین کی بالادستی کی بات کریں گے؟ یہ آگے کس طرح سے کریں گے؟ یہ جو کچھ ہوا، یعنی دیکھیں، مخصوص نشستیں تو کوٹے کی بیسس پہ ہوتی ہیں کہ جو آپ نے جنرل سیٹیں جیتی ہیں اس کی بیسس پہ آپ کو ملنی چاہیے۔ یہاں پہ ایک پارٹی، یعنی جو پوری کوشش کی گئی کہ جی اس کو ایز اے پارٹی نہ آنے دیا جائے، اس کی جیتی ہوئی نشستوں کے اوپر جو ہے، جو ریزرو سیٹیں ملنی ہیں اس کے اوپر بندر بانٹ ہو رہی ہے۔ اس پہ جو ہے وہ جس طرح سے مال غنیمت سمجھ کے جو کچھ کیا جا رہا ہے، جہاں تک تو کسی طرح سے یہ جمہوریت کی کوئی بھی جو ہے نا وہ خدمت نہیں ہو رہی۔ یہ اس گورنمنٹ کو، اور ایسی گورنمنٹ جس کا مینڈیٹ کوسچنیبل ہے، یعنی بڑی عجیب سی بات ہے۔ یہ میرے خیال میں پاکستان، کیا دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی نظیر نہیں ملے گی کہ ایک پارٹی جو کہ میجورٹی پارٹی کی حیثیت سے آئی ہے، اس کو سائیڈ لائن کر کے ایک جو ہے وہ چھوٹی جماعتیں جنہوں نے الیکشن نہیں جیتا ان کو ملا کے ایک گورنمنٹ بنائی گئی، اور پھر اس گورنمنٹ کو 2/3 میجورٹی دی گئی۔ یعنی یہ سارا ایک کھیل تھا۔ جہاں تک رہی بات پی ٹی آئی کی، تو میں کہوں گا کہ میرے خیال میں بہت ریزیلینٹ ہے پی ٹی آئی، اور میں اگر پی ٹی آئی نہ کہوں، میں عمران خان صاحب کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ عمران خان صاحب بہت ریزیلینٹ ہے۔ اس سے پہلے تو جو کچھ ہوتا رہا ہم نے دیکھا، کس طرح سے کبھی پلیٹلیٹس کا بہانہ کر کے جو ہے ملک سے پتلی گلی سے نکل جاتے تھے، کبھی جو ہے وہ ڈکٹیٹر کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے کر کے کہ جی ہمیں سیلف ایگزائل میں بھیج دیں اور جو ہے ہماری جان بخشی کریں۔ یہ میرے خیال میں عمران خان صاحب پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہیں کہ وہ نہیں کر رہے جو کہ جو اس سے پہلے جو ہے ہمارے سیاسی رہنما کرتے رہے ہیں، اور شاید
یہی وجہ ہے کہ اب ان کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے والے لوگوں کا فردر یہ یقین ہوتا ہے کہ جی ان کو تو اب باہر نہیں آنے دینا، اور ان کی پارٹی کے لیے جو ہے وہ سیاست میں جگہ ختم ہو گئی ہے. لیکن ان کا بیانیہ دعا وہ زندہ ہے، ان کے سپورٹر جو ہیں وہ زندہ ہیں. اس وقت جس طرح سے کمپلیٹ پاور گریب کر کے آپ پارٹی کو ختم کرنا چاہیں، کبھی بھی نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی بھی ہمارے سامنے ہے، اس کو بھی ختم کرنے کی کوششیں کی گئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، وہ بھی نہیں کامیاب ہوئی. نواز شریف صاحب کو بھی ختم کرنے کی، نون لیگ کو بھی ختم کرنے کی کوششیں کی گئی. اس طرح سے نہیں ہوتا. تو خدا را یہ اس کے لیے جوال ڈھونڈنا، یہ کہ جی عمران خان کے زمانے میں ججز نے یہ فیصلے دیے تھے، تو آج اگر غلط فیصلے ہو رہے ہیں تو اس کی نظیر ڈھونڈی جا رہی ہے. ٹو رانگ ڈونٹ میک اے رائٹ. دو غلطیاں مل کے ایک ٹھیک چیز نہیں بناتی. عمران خان کے زمانے میں اگر ججز پی ٹی آئی کو فیور کر رہے تھے وہ غلط تھا. آج اگر ججز جو ہے وہ ایگزیکٹو کو فیور کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو فیور کر رہے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم غلط کی نشاندہی کریں. ٹھیک ہے الیاس صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اب اس فیصلے کے بعد، اور جب کہ اس پر عمل درآمد کا بھی آغاز ہو گیا ہے، تو کیا کتنی بڑی تبدیلی آئے گی؟ دیکھیے تبدیلی تو لے کے آنی تھی، جو لے کے آنا تھا، جو ان کا موٹو تھا، جو ان کی تھا، ان کا پلان تھا، اس کے مطابق تو کر لیا. اب تو دیکھیں گورنمنٹ ایگزیکٹو جہاں کہہ رہے ہیں پاورفل ہو گئی، تو سارے جو بھی ہے تو اس سے گورنمنٹ کو بڑا فائدہ ہے، کیونکہ گورنمنٹ ان کے تمام جو ہے کام جس طرح گورنمنٹ جس طرح یسر کر کے چل رہی ہے، تو گورنمنٹ کے لیے 2/3 میجورٹی آ گئی. تو پورے پاکستان میں یعنی کہ تمام اسمبلیوں میں ان کے پاس ہو گئی. اب دیکھیں سینٹ کے جو الیکشن ہوں گے اس میں بھی ان کے پاس دیکھیں 2/3 میجورٹی ہے. جس طرح بھی ہوگا تو وہ کام اپنا چلائیں گے. اگرچہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں جس طرح ہوگے بندر مانٹ ہوگی، جس طرح ریٹس لگیں گے، یہ وہ ایک تمام وہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس سے یہ ہوگی کہ جو گورنمنٹ ہے، جو ان کی اتحادی جماعتیں جو پہلے بارگیننگ پوزیشن پر ہوتی تھیں، اب وہ اس طرح پوزیشن میں نہیں رہ سکیں گے ایک طرف دوسرے طرف. یہ ون سائیڈڈ کام سارا چلے گا. جیسے 27ویں ترمیم بھی اگر کرنا چاہیں گے ٹھیک ہے، وہ بھی کروا لیں، جس کے لیے کر رہے ہیں، جو پلان کر رہے ہیں. تو اس کے لیے یہ پورا پلان ایک ہو گیا ان کا. پہلے یہ تھا کہ عدلیہ کی جانب سے ریزسٹنس ہوتی تھی، اب وہ بھی 26ویں آئینی ترمیم لا کے انہوں نے بالکل کر لیا. بلکہ اب تو ان کے لیے راہ ہموار ہوئی ہے گورنمنٹ کے لیے. آپ دیکھ لیں پنجاب اسمبلی میں یہ بھی کر لیا کہ جی پی ٹی آئی کے جو اراکین تھے ان کو اب ڈی سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسمبلی میں داخلہ بند کر دیا. اور یہ کام پہلے جو تھا اتنی تیزی سے نہیں ہو رہا تھا، کہ اتنی تیزی سے اب جو کیا جا رہا ہے کہ جس طرح آج ریفرنس بھی بھیج دیا گیا، تو تاکہ ان کے خلاف جو فیصلہ ہے، کیونکہ پہلے ان کو یقین نہیں تھا کہ ان کو اس میں مل جائے گی جو کیا کہتے ہیں جو ریزرو سیٹس ہیں، وہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو جائے گا. لیکن اب جیسے ان کو ریزرو سیٹس مل گئی، ان کا کانفیڈنس اور بڑھا ہے، تو اب ظاہر ہے ان کو